تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، کریو منظر جگر جائے چمنو نگارو جائے حسنم کرندے وان کیا دمچی عاشق فلوا بنت مستان کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سکلین میر۔ ناظرین، اس وقت میں لائن آف کنٹرول کے سب سے نزدیکی گاؤں اپر نیلم میں موجود ہوں اور میرے ساتھ میرپور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے زہیب زمان موجود ہیں۔ زہیب زمان کشمیر کے وہ گلوکار ہیں جن کی آواز نہ صرف اس پار کشمیر میں پسند کی جاتی ہے بلکہ ان کی آواز اس پار مقبوضہ کشمیر میں بھی اتنی ہی مقبول ہے جہاں پر ہمارے کشمیری بھائی 75 سالوں سے آزادی کی راہ تک رہے ہیں۔ تو آئیے ہم زہیب زمان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے ان سے کچھ بول سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سکلین آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ زہیب بھائی کیسے ہیں آپ، اور بتائیں کہ میرپور سے کشمیر تک کا سفر کیسا رہا؟ میرپور سے کشمیر تک کا سفر بہت اچھا رہا ماشاءاللہ۔ شاردہ سے آگے تک میں واپس ہو کے آیا ہوں۔ ابھی آپ سے کمٹمنٹ کی تھی ایک پہلی بہت پرانی، وہ کمٹمنٹ پوری کرنے بیسیکلی ابھی میں آپ کے پاس یہاں پہ پہنچا ہوں۔ زہیب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ لائن آف کنٹرول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر کے لیے آپ نے ترانے بھی پڑھے، آپ نے اس پار کشمیر کو ذہن میں امیجن کر کے دل سے بہت کچھ گایا ہوا ہے۔ اب آپ لائن آف کنٹرول کے اوپر بیٹھے ہیں، سامنے مقبوضہ کشمیر ہے، آپ اس کو دیکھ تو سکتے ہیں مگر وہاں پر آپ جا نہیں سکتے، کیا جذبات ہیں آپ کے بحیثیت کشمیری؟ بحیثیت کشمیری بھائی وہ جیسے میں نے ایک نگارو پڑھا تھا، کشمیری زبان سیکھ کے، میری زبانی پہاڑی ہے، کشمیر سے میرا تعلق ہے، تو میرے پاس ابھی الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جو ہے نا آپ کو الفاظ میں بیان کر کے بتا سکوں، لیکن یہ جو خونی لکیر ہے اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے ہم مل نہیں سکتے، تو احساسات اور جو ہمارے جذبات ہیں وہ دب کے ہی رہ جاتے ہیں۔ دلوں میں بہت سے راز ہیں، بہت سی خواہشات ہیں، وہ بس دبی کی دبی ہوئی ہیں صرف اس خونی لکیر کی وجہ سے۔ یہ اللہ کرے ہم کراس کریں کسی ٹائم پہ، لیکن فی الحال بس وہ جو کہتے ہیں نا کہ صبر شکر والا حساب چل رہا ہے۔ زہیب بھائی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سا جنون ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک کشمیری گانا نگارو جو کشمیری زبان میں ہے، اس ایک گانے کو گانے کے لیے آپ پوری زبان سیکھ لیتے؟ دیکھیں میں بیسیکلی جیسا کہ سب کو پتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیٹریوٹک سنگر تم ساتھ لگاتے ہو نا، تو میں محب الوطنی میں یہ سب ترانے اپنے جو نغمے جو بھی کلام وہ پڑھتا ہوں نا، اس کی جو مجھے عزت ملی ہے، جو رسپیکٹ ہے اور جو میری فیلنگز ہیں وہ میں اپنے دل سے یہ چیز پڑھتا ہوں۔ مگر میں کسی پیسے کے لیے، فیم کے لیے، کریڈٹ کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے نہ ہی میں نے کسی کو دکھانا ہے، نہ ہی میں نے کسی سے کچھ لینا ہے۔ الحمدللہ فورن آفس تک پانچ گانے ابھی تک جو ترانے ہیں میرے وہ ریلیز ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں پورے پاکستان سے، پورے آزاد کشمیر سے میں پہلا نوجوان ہوں گا جس نے فورن آفس کے لیے ترانے پڑے ہیں کشمیر کو لے کے۔ اپنے کشمیر کو میں الحمدللہ انٹرنیشنل ریپرزینٹ کر چکا ہوں، تو وہ میری محبت ہے۔ تو میں نے وہ خالی سکی محبت نہیں کی نا، میں نے کہا اس محبت کے اندر ڈوب جاؤ نا، دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ تو پھر میں نے اس کی جو زبان سیکھی، نگارو پوری کی پوری میں نے نہیں سیکھی، اس نگارو کے لیے، نگارو بیسیکلی اس کا مطلب ہے نگارو، او مائی بلوڈ، او میرے پیارے، نگارو چائن حسن کرن دیوان کا، اس کا کیا مطلب؟ تیرے حسن کی تعریف سبھی کرتے ہیں نا، میرا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے حسن کی تعریف کرو۔ تھوڑا سا گا کے سنائیے۔ نگارو چائن حسن کرن دیوان کا، گمچی عاشق فلوا بنت مستان کیا، نگارو چائن حسنن کرندیوان کیا۔ اچھا زہیب بھائی، یہ جو آپ نے نگارو کا پہلا جو مصرع تھا اس کا مطلب بتایا، اب ہمارے ناظرین کو جو دوسرا مصرع آپ نے پڑھا اس کا مطلب بھی بتا دیں کہ بہت سے تیرے جو ہے نا اس میں دیوانے ہو گئے، مستانے ہو گئے، تیرے مطلب تیرے حسن میں ڈوب گئے نا۔ اس پورے کے پورے گانے کا جو مفہوم ہے نا وہ یہی ہے کہ
ہمارے دلوں میں بہت سے راز ہیں، وہ راز ہم بتا نہیں سکتے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، بس ہمارے احساسات دبے کے دبے ہوئے رہ چکے ہیں نا. پہلے شاعر خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے. یہ بیسیکلی شاعر نے جو اس کے شاعر ہیں ان سے بھی میں نے مطلب کہ وہ باقاعدہ اس کی اجازت لے کے یہ پڑھا تھا. یہ اس کشمیر کے شاعر ہیں یا اس کشمیر؟ یہ مقبوضہ کشمیر سے ہیں، اور بیسیکلی ان نے اپنے محبوب کو یہ گانا ڈیڈیکیٹ کیا. میرے لیے سب سے میرا محبوب جو پیارا تھا نا وہ کشمیر تھا. تو میں نے اپنے کشمیر پہ اس کو جو ہے وہ پڑھا، اور اس کو پراپر طریقے سے حالی جیسے پڑھا نہیں، فلما کے اس کی ایک ایک چیز کو پراپر ڈاکومنٹری بنا کے، اور یہ پھر فارن آفس نے آفیشلی ریلیز کیا تھا 5 فروری کو 2020 میں ریلیز ہوا تھا. تو ماشاءاللہ اس کے بعد بہت سارے ترانے میں نے فارن آفس کے ساتھ پڑھے. جو محبت ہے نا وہ بے لوث ہوتی ہے. وہ آپ کو مطلب کہ ابھی میں اگر شروع ہو جاؤں کہ بھائی مجھے اتنے پیسے دو، جب میں پروفیشنل بن جاؤں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے پیسے نہیں ملے. مجھے فارن آفس سے بہت زیادہ رقم ملی ہے ماشاءاللہ، اور میں نے وہ ساری کی ساری رقم، جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہے، یہیں پہ نیلم پہ ایک سکول بنایا ہوا میں نے. جی بالکل میرے علم میں. نیلم میں وہ میں نے سارے کا سارا سکول بنا دیا. میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر مجھے اس سے کوئی معاوضہ آئے گا وہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. وہ میں نے اپنی جیب میں نہیں رکھنا. الحمدللہ میرا کام اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے 2 وقت کی اچھی روٹی مل رہی ہے. تو یہ جو میری جتنی بھی ارننگ ہے، چاہے وہ لاکھوں میں ہے چاہے کروڑوں میں ہے نا، وہ میں خالصتاً اپنے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے وطن کے لیے جہاں بھی کوئی ضرورت ہے وہاں پہ میں وہ خرچ کر رہا ہوں. تو زہیب بھائی، آپ چونکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بھائی بھی دیکھیں گے، تو کچھ ترانے کے کچھ بول ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ 2 لائنیں خاص طور پر جتنے بھی ترانے آپ نے گائے ہیں، وہ 2 لائنیں کون سی ہوں گی، ذرا ان کے لیے کہیں. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، کریو منز جگر جائچ نو مائے مشانی، بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، کریو منز جگر جائے چمنو مائے مشن. ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے ایک بزنس مین، پھر اس کے بعد دیکھا آپ ایک گلوکار ہیں، اور اب ماشاءاللہ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کوئی انٹرنل موٹیویشن ہے یا کسی سے انسپائر ہو کر یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی انسان کو نا جو کچھ کر سکے نا، جس سے انسان کو لگے کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنے وسائل ہیں، تو وہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. ابھی جو یہ سیلاب کا جو بھی آپ دیکھ رہے تھے، میں نے ایک جسٹ اویئرنیس میسج چھوڑا تھا اپنے پیج پہ ہی نا، جو دیکھ رہا تھا، تو لوگوں نے میرے پہ ہی برڈن ڈال دیا. مجھے مطلب کہ ایک بہت بڑی تعداد میں فنڈز ریسیو ہوئے. کچھ اس میں میں نے اپنے ذاتی بھی ڈالے جو کہ مجھے فارن آفس کی جانب سے اپنے ترانوں کی مد میں ملے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ وہ قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنا، اور بہت بڑی تعداد میں نوشہرہ میں، راجن پور میں، فاضل پور میں، ابھی کوہستان میں الحمدللہ کمپلیٹلی فوکس کیا ہوا ہے، جو کہ کمپلیٹلی آرمی کی زیر سرپرستی کر رہا ہوں. الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں کپڑے، راشن اور اس طرح کی چیزیں جو ضروریات زندگی ہے نا وہ پہنچانے کی کوشش کرو. تو یہ ہر انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنا ایک چھوٹا سا ایک سمال ایفرٹ بھی کر لیتا نا تو اس کا دوسری عوام کو بہت فائدہ ہے. بہت بہت شکریہ زہیب بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھے زہیب زمان، جن کا تعلق میر پور آزاد کشمیر سے، اور ان کے گائے ہوئے ترانے نہ صرف مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، بلکہ اب پاکستان بھر میں مقبول ہو چکے ہیں. پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی یہ برطانیہ میں جگہ جگہ کشمیر کی نمائندگی کر چکے ہیں. نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سکلین میر کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.